جب حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اوپنلی کسی کو دعوت نہیں دے رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، جو ان کے ایسے دوست تھے جن کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ یار یہ ایسے مائنڈ سیٹ کے کہ میں بات کروں گا یہ سوچیں گے، ان کو انہوں نے پرسنلی دعوت دینا شروع کی. تو عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو آپ نے نام لے کے کہا کہ یہ جنتی ہیں. ان میں سے 5 صحابہ وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں. حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ 5 وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ کس کی دعوت پہ مسلمان ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر. تو ان سب کے ایمان کا اور اعمال کا ثواب کس کو ملے گا؟ بولیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. حدیث میں آتا ہے ان الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا وہ نیکی آپ خود کر رہے ہیں. تو ان سب کے تمام نیک اعمال کا ثواب حضرت ابوبکر کے کھاتے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ساری امت پہ بھاری ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی بنیاد ہیں. اسلام قائم ان پہ ہوا. آج تو 2 ارب مسلمان ہیں، اس وقت 3 مسلمان تھے، 2 مسلمان تھے تو تیسرے ابو بکر تھے. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ جو 2 ارب ہوئے یہ ان سے 2 ارب ہوئے ہیں. انہوں نے ابتدا کی. قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. السابقون الاولون وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. آج کوئی بھی بدبخت اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں بک بک کرنا شروع کر دیتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر اس کے مرے ہوئے باپ کو آپ برا بلا کہیں تو کہتے ہیں بھائی مرے ہوئے کو گالی، کیا کہتے ہیں؟ مرے ہوئے کو گالی مت دو. اگر آپ اس کو کہیں نا کہ بھائی اس عمل سے کافر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھو لوگوں کو کیا بناتے ہیں، کافر بناتے ہیں. آپ آج کے دور میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ ایسے بدبخت ہیں کہ حضرت ابو بکر پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، حضرت عمر پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، ان کو اجازت ہے. اور آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ اس عمل سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. بھائی تم نے تو ابو بکر صدیق کو بنا دیا، حضرت عمر کو بنا دیا، حضرت عثمان کو بنا دیا. تمہارے مرے ہوئے باپ کو کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتا. جو صحابہ دنیا سے چلے گئے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہتے رہیں. یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ جن پر اللہ نے دین کی بنیاد رکھی، دین کی عمارت جن پہ قائم ہوئی، اور قرآن نے کہہ دیا، قرآن کی آیات نازل ہو گئی. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اسپیسیفکلی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. السابقون الاولون، السابقون الاولون کا مطلب جو سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اب ہم 3-4 لوگ ہیں، اب ہم حضرت ابوبکر جو کر سکتے تھے نا انہوں نے کیا. ایک کو دعوت دی، دوسرے کو دعوت دی، تیسرے کو دعوت دی، اور یہ سارے بڑی بڑی سطح کے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام کی طرف پلٹ کے آ گئے. اسی طرح ہر صحابی اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا تھا. تو ہمارا یہ ذمہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو پازیٹیو کام ہم معاشرے میں کر سکتے ہیں ہمیں یہ سوچ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ میرے اس کام سے کیا ہوگا. اگر حضرت ابوبکر یہ سوچتے کہ میں کسی کو دعوت دوں گا، ایک آدمی مسلمان ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ 3 سے 4 ہو جائیں گے، 4 سے 5 ہو جائیں گے، 5 سے 6 ہو جائیں گے. میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ تو کیا یہ سارے لوگ مسلمان ہوتے؟ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا
نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، کیا پتا کون سی نیکی تمہیں جنت میں داخل کر دے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن ایک سجدہ پلڑے کو بھاری کر دے، اور ایک سجدہ نہ ہو تو پلڑا گناہوں کا بھاری ہو جائے. کوئی بھی نیکی قیامت کے دن کام آ سکتی ہے.